أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج وفي أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج وفيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا. یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر. تو نے اپنے دل میں وہ جو چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے. پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لیپالک بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لے. اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں. یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہے جو پہلے ہوئے اور اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لوگوں تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40. محترم حاضرین عزیز ماں اور بہنوں، یہ جو آیت ہے کہ کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار نہیں رہ جاتا، یہ نازل ہوئی حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نکاح کے تناظر میں. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عرب کے معاشرے میں ایک بڑی تعداد غلاموں کی تھی اور اگر ان غلاموں کو آزاد بھی کر دیا جاتا تب بھی ان کی وہ عزت نہیں رہتی جو سماج اور معاشرے میں ایک آزاد انسان کی ہوا کرتی تھی. لہذا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام تھے جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو یہاں مسئلہ یہ ہوا اب یہ آگے کی آیت میں جو باتیں آ رہی ہیں پہلے ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر کے انہیں اپنا
بیٹا بنا لیا. اور یہ صرف منہ زبانی نہیں تھا کہ آپ زبانی طور کے پر بول دیا، بلکہ انہیں عزت دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، قریش برادری جو مکہ کی سب سے بڑی برادری اور عزت والی سمجھی جاتی تھی، اپنی پھوپھی ذات بہن، ایسا نہیں کہ صرف برادری بلکہ اپنی برادری کے سب سے قریبی رشتہ دار کو حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں دیا. اب جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا بھیجا زینب کے لیے، تو ان کے گھر والوں کو یہ چیز بڑی بری لگی کہ ہم قریش برادری کے رہنے والے اور ایک آزاد کردہ غلام یہ ہمارے گھر کا جوائی بنے گا، داماد بنے گا، گوارا نہیں. تو انہوں نے اس فیصلے کو رد کر دیا تھا، اور رد کرنے میں صرف اتنا نہیں تھا بلکہ اس میں حقارت بھی تھی کہ ایک آزاد کردہ غلام ہمارے گھر کا داماد بنے گا. ہمارے یہاں بھی اس طرح کی سوچ ہے. اب وہاں یہ مسئلہ تھا کہ برادری کے نام پر، ہمارے یہاں برادری کے ساتھ ساتھ روپیے پیسہ کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی، یہ سب لوگوں کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی اس بارے میں بہت سنت کے پابند ہیں، نہیں، سب ویسے ہی ہیں، ایک ہی پٹنی کے پٹے ہوئے ہیں. اور شادی بیاہ کے معاملے میں سارے لوگوں کے طور طریقے مزاج ایک ہی جیسے ہیں. اب یہاں پر برادری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا مزاج رکھتا ہے. اگر کوئی لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی رشتہ تلاش کرے گا، کروڑ پتی ارب پتی تلاش کرے گا. یہ ہمارے مزاج بنا ہوا ہے. دینداری جسے نبی نے ترجیح دینے کا حکم دیا وہ ثانوی حیثیت ہے، بلکہ اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے. اب ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بچہ اگر نمازی نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، بعد میں ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، اگر وہ غریب ہے تو بعد میں مالدار بھی تو ہو سکتا ہے. جس طرح اگر دینداری نہیں ہے تو بعد میں دینداری آ جائے گی، تو مال بھی آ سکتا ہے نا، صرف دینداری ہی کیوں نہیں. تو ہمارے یہاں مزاج بنا کر رکھا ہے، اور صرف چمڑی اور دمڑی کے پر سارا کھیل چلتا ہے. روپیہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، رنگ روپ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ان لوگوں کا مزاج اور معاشرہ تھا. حضرت زید کا نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے انکار کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد یا عورت کو اپنا اختیار باقی نہیں رہتا ہے. چنانچہ جیسے ہی حضرت زینب نے اس بات کو سنا اور قرآن مجید کی اس آیت کو سنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اب پورے سماج سے لڑنے کے لیے تیار کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب ہمیں سماج کو نہیں دیکھنا ہے. یہی اصل میں مومنانہ مزاج ہوتا ہے. اللہ کے حکموں کے سامنے دنیا کی تمام قوتوں سے، تمام فکروں سے لڑے، معاشرے سے لڑ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کی سنت کو کبھی بھی پامال نہ کرے. ہمارے یہاں سماج اور معاشرے کو اہمیت دی جاتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، سب کو اہمیت دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اور اگر کوئی بندہ سماج اور معاشرے کی رسومات یا مزاج کے برخلاف کچھ کرنے کے لیے نبی کی سنت اور دین اسلام کے حکم کی پابندی کے مطابق کرنا چاہے تو لوگ اسے کوسیں گے اور رکاوٹیں ڈالیں گے. یہ نہیں کہ ہمت بندھائے اور اسے حوصلہ دے کہ تم یہ بڑا کام کر رہے، تانے دیں گے. خاص طور سے خواتین اس باب میں سب سے زیادہ پیش ہوتی ہیں. چنانچہ جیسے ہی یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، فوری طور کے پر اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، رشتہ قبول کر دیا. اب آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، کہ یاد کرو اس واقعے کو جب اس شخص سے آپ کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی کیا، یعنی حضرت زید جن کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ نبی کی صحبت عطا کی، اسلام جیسا عظیم دین عطا کیا، بہت بڑی نعمت کہ اسلام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی، اور ایسی صحبت کے ایک ایک پل نبی کے ساتھ ہے. بہت بڑا اعزاز تھا، بہت بڑا انعام. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا، اللہ نے بھی احسان کیا، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دراصل 8 سال کی عمر میں، جب ان کی عمر 8 سال کی تھی تو ایک قبائلی جنگ چلی. یہ اپنے ننیحال گئے ہوئے تھے بنو کلب کے اندر،
تو وہاں جانے کے بعد ہوا یوں کہ ان کے ننیحال کے قبیلے کے ساتھ کسی اور قبیلے کی دشمنی تھی، لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے میں یہ 8 سال کے بچے تھے، تو ان کے مخالف قبیلے نے انہیں غلام بنا لیا، اور غلام بنانے کے بعد انہیں اوکاز جو کہ مکہ کا بڑا مشہور بازار تھا وہاں لے جا کر بیچ دیا۔ خریدار کون تھے؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ اب انہوں نے حضرت زید کو خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ اب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی۔ جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے اندر خوبیاں دیکھی، چنانچہ حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ اسے مجھے دے دو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتحتی میں رہنے لگے۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ درپیش ہوا کہ کچھ ہی مدت کے بعد یوں ہوا کہ ان کے والد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں اور مزید 3 افراد، انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا رشتہ دار مکہ کے اندر ہی ہے، اور وہاں اسے بیچ دیا گیا۔ چنانچہ وہ پتہ تلاش کرتے ہوئے، تحقیقات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ سے کہا کہ آپ زر فدیہ یعنی اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو پیسہ لینا چاہتے ہیں لے لیجئے گا، ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک باپ کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ منہ مانگی قیمت دینے کے تیار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں فدیہ نہیں لیتا، ایک کام کرو، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے بخوشی لے جاؤ، تمہیں کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑے گا، میں کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے والد اور ان کے چچا اور رشتہ داروں نے حضرت زید سے کہا کہ زید ہمارے ساتھ چلو، اب تمہیں بغیر کسی معاوضے کے آزاد کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ اب ایک بیٹا ایک طویل مدت کے بعد جب اپنے باپ سے ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، لپکتا ہے، ساتھ جانا چاہتا ہے، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا تھا۔ حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی تربیت، آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ، آپ کے اخلاق و کردار، ان تمام چیزوں کو دیکھا تو باپ کی محبت کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی، کہا کہ نبی کے ساتھ رہوں گا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا احسان تھا حضرت زید کا کہ اپنے باپ اور رشتہ داروں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر حضرت زید کو آزاد کیا اور کعبۃ اللہ میں جا کر اعلان کیا کہ زید میرے منہ بولے بیٹے ہیں، میں انہیں اپنا بیٹا بنا رہا ہوں اور میرے وارث ہوں گے۔ تو یہ صرف زبانی رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ اقرار کیا گیا کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کا وارث زید ہوں گے، یہ اعلان کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے حضرت زید کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ آپ اگر اولاد اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کیجئے گا، پالنا چاہتے ہیں، پرورش کرنا چاہتے ہیں کیجئے گا، لیکن سرپرست کا نام والد کا جو نام ہوگا وہی ہوگا، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوگا، اس کا گارجین، اس کا سرپرست اس نام کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے صاف کہا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عدل ہے، ان کے باپ کے نام کے ساتھ۔ آپ سرپرستوں کے اندر، گارجین کے اندر نام لکھیے گا، لیکن باپ کا جو حقیقی نام ہوگا وہی استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہوں نے جب یہ قربانی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا کہ جب ان کا باپ بھی چھڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے قائم مقام ہو گئے کہ اب میں باپ کی طرح تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہوں۔ یہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ حضرت زید نے احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا کر انہیں اعزاز عطا کیا۔ اب یہ ایک بڑا احسان تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ زید کے پر غلامی کا جو دھبا لگا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ غلام تھے، گرچہ غلام تھے، آزاد کر دیے گئے لیکن آزاد کردہ غلام تھے، چنانچہ ان کے پر غلامی کا دھبا لگا ہوا تھا، اسے دھلنے کے لیے
آپ نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب کے ساتھ ان کا رشتہ کرنا چاہا تاکہ عملی طور پر یہ چیز سماج اور معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے اور معاشرتی تفاوت ذہنوں سے مٹ جائے، لیکن یہ آسان بات نہیں تھی۔ پیچھے بات گزر چکی، حضرت زینب نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور نکاح کے لیے تیار ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ لیکن یہاں حضرت زینب چونکہ ایک بلند کردار اور معاشرتی اعتبار سے معیار بہت بلند تھا، اس برادری کی رہنے والی، گھرانے کا رہنے سہنے کا طریقہ بالکل جدا تھا، تو حضرت زید کے ساتھ ان کا معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے، یا جو حضرت زید رسپیکٹ کر رہے تھے، اور اس بات کی شکایت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ حضرت زید کے بھی سرپرست ہیں، زینب کے بھی ہیں رشتہ داری کی بنیاد کے پر، اور اندیا دے رہے تھے کہ معاملہ بن نہیں رہا ہے، میں طلاق دے دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، اور آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ چونکہ زینب کے گھر والوں نے میرے کہنے کے پر حضرت زید کا نکاح کیا ہے، تو لازمی بات ہے کہ حضرت زینب کو اعزاز دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے اگر زید سے ان کا طلاق ہوتا ہے تو نکاح مجھے کرنا ہوگا، تاکہ زینب کی جو بھرپائی ہے وہ پوری ہو سکے، وہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد ہی ہوگا۔ اس بات کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، چنانچہ آپ اس بات کے بارے میں حضرت زید کو سمجھا بھی رہے تھے کہ معاملہ سمجھو۔ اب آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زید دیکھو، زینب نے بڑی قربانی دی ہے کہ تم آزاد کردہ غلام تھے، پورے سماج سے لڑ کر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، تو تمہیں تھوڑا سا کمپرمائز کرنا چاہیے، سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اور حقیقت میں ازدواجی زندگی سمجھوتے کے پر ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خاتون سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا، تو اس نے بڑی شکایتیں کرنا شروع کی، یہ ہے وہ ہے۔ عمومی طور کے پر عورتوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کا مزاج، ان کی فطرت، کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے سارے مطالبات پورا کر دے، اس کے بعد بھی اسے شکوہ ہوگا، شکایت ہوگی، اس لیے وہ بڑی ناشکری ہوتی ہے۔ اور آپ نے خاص طور کے پر عورتوں کو اس باب میں منع کیا، اور ان کے جہنم میں زیادہ جانے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، تکثرن اللعنہ، کہ کثرت سے لعنت ملامت کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو۔ یہ دو بڑی وجہ ہے جہنم میں کثرت سے عورتوں کے جانے کی، لہذا خواتین کو اس پر توجہ دے کر ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عورت نے شکایتیں کی، تو حضرت عمر فاروق نے ایک جملہ کہا، اور یہ ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، دیکھو رشتے سمجھوتے کے پر، کمپرمائز کے پر ٹکے ہوتے، کچھ درگزر کرنا ہوتا ہے، نظر انداز کرنا ہوتا ہے، تبھی رشتے ٹکتے ہیں۔ اگر ہر کوئی چاہے کہ اس کے مطالبے، اس کی خواہش کے مطابق رشتہ داریاں چلے، نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن چیز ہے۔ نہ تو شوہر کو اپنی منچاہی چیزیں مل سکتی ہے، اور نہ ہی عورتوں کو، لہذا کمپرمائز کرنا سیکھیے گا، اور اسی سے رشتے بچتے ہیں۔ اور جو لوگ کمپرمائز نہیں کر پاتے ہیں، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سمجھایا کہ زید تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرو، اور جب زینب نے قربانی دی ہے تو آپ بھی قربانی دیجیے گا، تھوڑا سا نظر انداز کیجیے گا، ان کا مزاج اپنے معاشرے کے اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے تمہارا الگ ہے، تو اس چیز کے باب میں اپنے آپ کو سمجھائیے گا۔ لیکن معاملہ دھیرے دھیرے بگڑنا شروع ہو گیا، اور آخر کار حضرت زید نے طلاق دے دیا۔ اور طلاق دینے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے کہا، وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے۔ اب اتنی بڑی اہم بات تھی، اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عملی طور کے پر میدان میں آنا تھا، تو آپ کو اس بات کا احساس تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے مت ڈریے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمارا مدعا نہیں ہے، نہ ہماری فکر ہے۔ ہم لوگوں کی فکر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا درد سر ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے نہیں۔ اللہ نے ہم کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا مشن اور ٹارگٹ بنا لیجئے، لوگوں کی فکر چھوڑ دیجئے، تو انسان دنیا کی تمام جھنجھٹوں سے اور ایک بہت بڑی فکروں سے آزاد ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اور لوگوں کو راضی کرنا
بہت مشکل، بلکہ ایک حد تک ناممکن ہے۔ ایک کو خوش کرو گے دوسرا ناراض ہوگا، اس کو خوش کرو گے تیسرا ناراض ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا سیکھیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ قرآن نے وہی کہا واللہ احق ان تخشی، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اپنی خواہش یعنی نکاح کرنے کے بعد ان کی جو مدت تھی پوری کر لی، جتنا رہنا تھا تقدیر کے مطابق رہ چکے، تو اس کے بعد انہوں نے اسے طلاق دیا۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ واحد صحابی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن مجید میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، چاہے ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی بات کیجئے گا، نہیں کسی کا نہیں تذکرہ ہے تو حضرت زید کا نام لے کر۔ ہاں حضرت ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، بہت سارے صحابہ، ان لوگوں کا اشارتاً تذکرہ ہے، لیکن نام صرف حضرت زید کا لیا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا اس بات کے مستحق تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں محض نبی کی سنت، نبی کو اہمیت دینے کی بنیاد کے پر ایک آزاد کردہ غلام کا تذکرہ کیا۔ یہ اعزاز قرآن نے عطا کیا کہ آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے، اللہ اسے بہت بڑی چیز آپ کو عطا کرے گا۔ زوجنا کہا، چنانچہ ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس ضمن میں کئی روایتیں آتی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ تمام ازواج مطہرات ان لوگوں کا نکاح ان کے اولیاء سرپرستوں نے زمین کے پر کرایا، لیکن اللہ نے میرا نکاح آسمان کے پر پڑھایا۔ تمہارے زمین کے پر ہوئے، میرے آسمان کے پر ہوئے، یہ فخر کیا کرتی تھیں۔ اور سب سے شاندار ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، اور وہ گوشت اور روٹی کا تھا، بہترین، یعنی اس وقت کے اعتبار سے اس طرح کا انتظام کرنا یہ سب سے بہترین ولیمہ مانا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا۔ اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، مسلم کی روایت میں، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی طلاق کے دینے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو، یعنی آپ یاد کر رہے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہے۔ زید کہتے ہیں جب میں ان کے پاس آیا تو وہ آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بر دیکھ بھی نہ سکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گی جب تک کہ اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ بڑا عمل ہے۔ اب یہاں نکاح جیسا معاملہ زندگی کا ایک اہم قدم ہوتا ہے، وہاں مرد ہو خواتین ہو، ہر کسی کو استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ اس میں خیر کا معاملہ رکھے، جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا کرے، اور اگر اس میں کوئی شر ہو تو اس سے دور کر دے۔ استخارے کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ تو ایسے اہم موقع پر خاص طور کے پر استخارہ کرنا چاہیے۔ حضرت زینب نے استخارہ کیا، اور اسی وقت قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترا جو آیتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے ان کے پاس چلے گئے، اس لیے کہ اللہ نے جو کہا زوجنا کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے، یہی نکاح تھا، اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس چلے گئے۔ اب یہاں قرآن اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند اہم باتیں بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کے پر کسی چیز کو مقرر کر دیا تو اس بارے میں نبی کو سوائے عمل کے کسی اور کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اسے چپ چاپ اس کے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس چیز کو طے کر دیا ہے، اور آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے یہ تمام کے تمام اللہ کے پیغام اور اس کے رسالت کو پہنچاتے، وَيَخْشَوْنَ صرف اللہ ہی سے ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہاں میں نے پیچھے بھی تذکرہ کیا، ہمارے یہاں لوگوں کا بہت ڈر، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، سب کی فکر ہے۔ اللہ کو کیا جواب دینا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، ہر کوئی لوگوں کی فکروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ ایک عام مزاج بنا ہوا ہے، ہر کسی کا وہی ہے۔ قرآن صاف طور پر کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کو اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، لوگوں کو جواب دہ نہیں ہونا ہے۔
تو فکر اللہ کی کیجئے، لوگوں کی مت کیجئے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، حساب اللہ لے گا، لہذا اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، لوگوں کی نہیں۔ لوگ دنیا میں ہمارا محاسبہ کریں گے، لیکن کر لیں گے بھی تو کیا کریں گے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل حساب محاسب اللہ ہے۔ اب یہاں اسی ضمن کے اندر ایک اہم بات اور بھی ہے کہ جب حضرت زید کی منکوحہ، جسے بعد میں طلاق دیا، مطلقہ بن گئی، حضرت زینب، ان کے طلاق دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، سماج اور معاشرے کے اندر بڑی چونچو ہوئی۔ منافقین نے اس بات کا پروپگنڈا کیا، اور آج بھی منافقانہ طرزوں کے پر چلنے والے لوگ وہی کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایشو ملنا چاہیے، اس کے پر پروپگنڈا کرتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہے۔ اور یہ مومنوں کا مزاج نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی اور چیز کے پر باتیں کرے، یہ ان کے مزاج کے برخلاف۔ وہ اس حدیث کے پر عمل کرتے ہیں کہ ترکہ ما لا یعنی، جو ہمارے مزاج یا ہمارے کام کی چیز نہیں ہے اس کو نظر انداز کرنا۔ ہمارے یہاں لوگ فکر میں رہتے ہیں فلاں کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، اس کا مسئلہ ہے نا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ کس سے ملتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خیر خانہ جذبہ رکھیے گا، اچھی امید رکھیے گا، اور کچھ غلطی نظر آئے اصلاح کر دیجیے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے بارے میں فکر کرے، چرچا کرے، اس کا مسئلہ ہے۔ آج لوگ دوسروں کی بڑی فکر کرتے، اپنی فکر نہیں کرتے، یہ غلط چیز ہے۔ اپنی فکر کیجئے گا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ رجال عربی زبان میں بالغ مردوں کو کہتے ہیں، یعنی جو بلوغت کو پہنچ چکا ہے۔ ہر چیز کے لیے عربی زبان کے اندر لفظ ہوتا ہے۔ جب اگر کوئی بچہ جو گود میں ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے صبی، صبی، صبی یعنی جو گود میں ہو، ایک ایک لفظ کے لیے۔ اور اس کے بعد جب وہ دوڑنے پھرنے لگتا ہے اور کچھ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے، اس کے لیے ولد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ الگ الگ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کنڈیشن کے اعتبار سے۔ اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے لیے رجال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بوڑھا ہو جائے تو شیبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عربی زبان کے اپنے اپنے معنی ہیں جو کہ وقت اور حالتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی رجال، رجل کی جمع ہے رجال، رجال یعنی بالغ مرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اور اسی کے پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، یعنی قاسم کے باپ۔ عرب کے اندر یہی چیز رہا کرتی تھی کہ پہلی اور سب سے بڑی اولاد جو ہوتی تھی، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اسی کے پر وہ کنیت رکھتے۔ جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ ہے، ان کی سب سے بڑی بیٹی حنیفہ تھی، اس بنیاد پر ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا نام نعمان ہے، لیکن کنیت سے مشہور ہو گئے۔ ابو بکر صدیق، ان کا نام عتیق ہے، لیکن کنیت کے پر مشہور ہو گئے۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، یعنی جن کا نام کنیت سے، ابو ہریرہ ہے، نام عبد الرحمن بن صخر ہے، لیکن کنیت زیادہ مشہور ہو گئی۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ کہا جاتا تھا کنیت کے طور کے پر، سب سے بڑے بیٹے۔ اس کے بعد آپ کے ایک بیٹے عبداللہ ہے، انہی کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے غلطی کی کہ عبداللہ کو الگ کر دیا، طیب اور طاہر دو اور بیٹے بنا دیے، حالانکہ جو عبداللہ تھے بچپن میں دونوں کا انتقال ہوا، قاسم کا بھی انتقال ہوا، عبداللہ کا بھی انتقال ہوا۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ کسی بالغ مردوں کے بیٹے نہیں، یعنی آپ کی کوئی اولاد جو لڑکوں میں سے تھی، یہ بلوغت کو نہیں پہنچی۔ یہ قرآن نے صاحب اسٹیٹمنٹ دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ آپ اللہ کے رسول الخاتم النبیین ہے۔ ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جیسا مثال دیتے ہوئے کہا کہ میری مثال ایسے کہ ایک شخص نے بہت عالیشان محل تعمیر کیا، اور اس محل کے ایک گوشے میں ایک اینٹ رکھنے کی جگہ باقی رہ گئی تھی، میں وہ آخری اینٹ ہوں، اور اس اینٹ کے لگانے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی بعدی، آپ نے صاف طور کے پر کہا۔ اب یہ بعد میں جو آئیں گے، خاص طور سے آپ نے اسود انسی کے تعلق سے کہا، خواب میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کے اندر دو کنگن دیکھے سونے کے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو مجھے کہا گیا کہ ان دونوں کے پر پھونک دیجئے، تو میں نے جیسے ہی پھونکا غائب ہو گئے۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ دو جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اس میں ایک مسیلمہ کذاب اور دوسرے اسود انسی ہے۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی کی۔ مسلمہ کذاب آیا، ایک بڑی تعداد لے کر یمن کا رہنے والا تھا، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ بناتے، مجھے نبی بناتے ہیں، جانشین بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک عصا رکھے تھے، لاٹھی، کہا کہ اگر تو یہ بھی مانگے گا نہیں دوں گا، تو خلافت مانگتا ہے، میں یہ بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ وہی شخص لگتا ہے جو خواب میں دکھایا گیا، جو خواب کا تذکرہ آپ نے کیا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، بہت جھوٹے ہوں گے، بڑے بڑے، چھوٹے موٹے تو بہت ہوں گے۔ آئے دن آپ دیکھیے گا پاکستان ہے، ہندوستان ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی دعویٰ کیا، حالانکہ اس کی خود کی کتابوں کے اندر ہے میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ وہ خود کہہ رہا ہے، اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ خود اقرار کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہے، اور بعد میں دعویٰ کیا پہلے اپنے آپ کو مجدد ہونے کا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ ان کی قبر کشمیر میں، اب وہ نہیں آئیں گے، وہ مر چکے ہیں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ، پھر اس کے بعد مہدویت کا کہ اپنے آپ کو امام مہدی کی حیثیت سے پیش کیا، اور دھیرے دھیرے پھر اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا۔ حالانکہ اس کے بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شہر میں گیا، وہاں جانے کے بعد ایک خاتون نے شکایت کی کہ ہمارے کنویں کا پانی کم ہو گیا، بہت تھوڑا ہے، آپ ایک کام کیجئے گا، اللہ سے دعا کیجئے تاکہ اس کے اندر برکت ہو جائے۔ تو غلام قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے جیسے ہی برکت کی دعا کر کے اس میں کچھ پھونکا، جو پانی بچا ہوا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ یعنی اس کی نبوت کے جھوٹا ہونے کی بہت ساری دلیلیں۔ یہ محمدی بیگم کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کہا کہ اللہ نے حضرت زینب کی طرح ان کا نکاح مجھ سے کرا دیا ہے، آخری تک نہیں ہو پایا۔ یعنی ہر وہ چیز جس کا دعویٰ اس نے کیا وہ غلط ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بھی آج دیکھیے ایک بہت بڑی تعداد مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتی ہے اور اس کے احکام اور شریعت کے مطابق چلتی ہے۔ اس سے بڑی گمراہی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا واضح اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد بھی لوگ مانتے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کیا، مباہلہ ہوا آخر میں، اور مباہلے کے اندر وہی ہوا کہ جو غلط ہوگا، ناحق ہوگا، تو سچے کی موجودگی میں ذلت آمیز موت ملے۔ ہوا یہی کہ حیضہ کی حالت میں جو قضائے حاجت کی جگہ ہوتی ہے، بھانڈا ہوتا ہے، اس کے اندر گر کر مرا، اس کا بیٹا اسٹیٹمنٹ دیا، اور اس کے بعد حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک زندہ رہے، اللہ نے عزت کے ساتھ زندگی عطا کی۔ اس کے بعد بھی لوگ مانتے ہیں، تو یہ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ جسے نہیں ماننا ہے وہ سب ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اللہ ہر چیز کو بہتر طور پر جاننے والا ہے۔ آگے کچھ اسی مسئلے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، اور خاص طور سے کچھ نکاح کے مسائل بھی ہیں اور مہر وغیرہ کے مسائل جو آئندہ درس میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے، اور جس طرح قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے دنیا کی تمام چیزوں کو رد کر دیا جائے اور اللہ رسول کے فیصلے کو ترجیح دی جائے، اللہ ہمارا مزاج ویسا بنائے اور قول کے ساتھ، ماننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔